به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال تبارك وتعالى ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جہاں جسم عطا فرمایا وہیں اس انسان کو دماغ جیسی نعمت بھی عطا فرمائی، اس کو ذہنی صلاحیتیں عطا فرمائی، اسے عقل عطا فرمائی، اور پھر اس عقل کے ذریعے، اس دماغ کے ذریعے اللہ نے انسان کے اندر جذبات رکھے، احساسات رکھے۔ غم کا احساس بھی اللہ نے رکھا، رنج اور دکھ کا احساس بھی اللہ نے رکھا، اور خوشی اور مسرت اس کا احساس بھی اللہ نے انسان کے اندر رکھا، اور پھر ان احساسات کو اللہ رب العزت نے ہمیں سلیقہ سکھایا کہ یہ انسان ان جذبات میں اپنی عقل سے جب سوچنے لگتا ہے، اپنی عقل سے فیصلے کرتا ہے، تو اس انسان کو بسا اوقات ناکامی ہونے لگتی ہے۔ ضرور کرے یہ اپنی عقل سے فیصلے، ضرور سوچے، لیکن یہ اپنی سوچوں کو، اپنے احساسات کو اللہ کے حکم کے مطابق کر دے تو یہی انسان بڑی پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ ان احساسات میں سے انسان کے اندر اللہ نے غم اور خوشی کے احساس بھی رکھے۔ یہ انسان نعمتیں ملنے پر خوش ہوتا ہے، یہ انسان مصیبت آنے پر، تکلیف آنے پر رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب کیفیات اللہ نے انسان کے اندر رکھی۔ اب انسان کو یہ ایمان رکھنا ہوگا کہ نعمتیں دینے والا بھی اللہ ہے، اور ان نعمتوں کو چھیننے والا بھی اللہ ہے، اور مصیبتیں، تکالیف، بیماریاں دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ سبب انسان کے اعمال کبھی بن جاتے ہیں، کبھی بغیر سبب کے، بغیر وجہ کے اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ یہ انسان جب نعمتیں ملتا ہے، اسے نعمتیں ملتی ہوئی نظر آتی ہیں تو یہ انسان خوش ہوتا ہے، لیکن اس خوشی کے احساس میں اپنے آپ میں تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ انسان اپنی خوش قسمتی سمجھنے کے اپنے طور پر خوش ہونے لگتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ اس خوشی میں اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اور جب تکلیف اور دکھ آتے ہیں
تو پھر صبر کرنے کے بجائے، یعنی اللہ نے وہ حالات پیدا کیے، اب ان احساسات میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے یہ مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا مایوس نہیں ہونا۔ یہ انسان ان تکالیف میں رہتے ہوئے کچھ حرکتیں ایسی شروع کر دیتا ہے جس سے اس کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ کبھی اپنے آپ کو مارنے لگتا ہے، کبھی اپنے آپ کو اذیت پہنچانا شروع کر دیتا ہے، کبھی خودکشی کر لیتا ہے، یہ غلط راستے، کبھی اللہ سے شکوے شروع کر دیتا ہے، کبھی دوسرے انسانوں پہ الزامات لگانے شروع کر دیتا ہے۔ شوہر بیوی کو کہتا ہے سارا تمہاری وجہ سے، اور بیوی شوہر کو کہتی ہے سارا تمہاری وجہ سے۔ ایک دوسرے رشتہ داروں کو الزام دینے لگتے ہیں۔ کاروبار کے اندر انسان اپنے دوستوں کو الزام دینے لگتا ہے، دوسروں کو طعنے دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان عجیب و غریب کیفیات میں آتے ہوئے اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ اللہ نے 12ویں پارے میں سورہ ہود کے اندر انسان کی یہ کیفیت بتائی، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي۔ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے، اللہ کہتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، کہ جب میں نعمتیں دیتا ہوں، اللہ نے یہاں جملہ بولا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، جب ہم چکھاتے ہیں انسان، نعمتوں کو چکھاتے ہیں۔ یہ انسان 60 سال میں صرف چکھتا ہی ہے، 75-80 سال میں صرف چکھتا ہی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نعمت 1 دن کے لیے دیتا ہے، 2 دن کے لیے دیتا ہے، نہیں، انسان چکھتا ہے صرف۔ وَإِنَّ ذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، جب ہم اپنی طرف سے رحمت عطا کرتے ہیں، نعمتیں دیتے ہیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر اللہ کہتا ہے مجھ سے تھوڑی دیر کے لیے چھین لیتے۔ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو یہ 2 کیفیتوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ نمبر 1 لَيَئُوسٌ، یہ مایوسی میں چلا جاتا ہے، کفور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے پھر اگر ہم اس کو نعمتیں دیتے ہیں، من بعد ضراء مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، پھر جب ہم اس کو نعمتیں دیتے، حالات اچھے ہوتے، کہتا ہے یہ تو میرے لیے، یہ تو میرا حق ہے، یہ تو میں نے ایسا کیا تھا تو اس لیے ہوا۔ اندازہ لگا، جب مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں تو دوسروں کو الزام دیتا ہے، اور جب حالات اچھے ہوتے ہیں، کوئی کامیابیاں ملتی ہیں تو کہتا ہے میں نے محنت کی تھی، میں راتوں کو جاگا تھا، میں نے یوں کیا تھا۔ اس وقت اللہ کا فضل یاد نہیں آتا، اس وقت اللہ کی رحمت یاد نہیں آتی انسان کو۔ آج یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ ایک شکوہ کرتے ہیں کہ مولانا ہمارے اندر سے نا خوشی کا احساس ختم ہو گیا، میری زندگی سے خوشیاں ختم ہو گئی۔ یہ جملے ہیں آج معاشرے میں لوگ، مولانا ٹینشنیں اتنی ہیں، مہنگائی اتنی ہے، مسائل اتنے ہیں، گھریلو مسائل، خاندان کے مسائل، کہ میری خوشیاں ختم ہو کے رہ گئی۔ آج یہ انسان ان خوشیوں کو حاصل کرنے کی بھی فکر کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس زیادہ پیسہ ہوگا، زیادہ نعمتیں ہوگی تو مجھے خوشیاں آئیں گی، اس لیے وہ خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے، تھک جاتا ہے، پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے کہ پیسے سے تو خوشیاں نہیں ملتی، پھر یہی کہتا ہے، کہتے پیسے سے تو خوشیاں نہیں ملتی۔
آج یہ انسان عہدوں میں خوشی حاصل کرتا ہے، کامیابیوں میں خوشی حاصل کرتا ہے، مجھے یہ چیز، یہ عہدہ مل جائے، پھر مزے ہی مزے۔ وہ جب عہدے پر ملتا ہے، پہنچتا ہے، تو مزہ ختم ہو جاتا ہے، کہتے ہیں اس سے تو مزہ نہیں ملا، خوشیاں نہیں ملی۔ یہ انسان یہ سوچتا ہے میں فلاں جگہ شادی کر لوں تو مجھے خوشی ہوگی، وہاں فلاں جگہ شادی کر کے بھی اسے خوشی کبھی نہیں ملتی، کبھی مل جاتی ہے۔ اس انسان کو آج یہ شکوہ ہے کہ مولانا مدتیں ہو گئی کہ میری بیوی نے مجھے مسکرا کر ہی کبھی نہیں دیکھا۔ آج یہ انسان اپنے جوان بچے اور بچیوں کے بارے میں شکوہ کر رہا، مولانا میرے بچے اور بچیاں تو مجھے ہنس کے بھی نہیں ملتے، مسکرا کے بھی نہیں ملتے، ہمارے گھر میں خوشیاں نہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو آج ہمارے گھروں کے، ہمارے معاشرے کے۔ آج کا موضوع صرف یہ ہے کہ ہم خوش کیسے رہیں، یہ خوشیاں کیسے ملتی ہیں، یہ خوشی کے احساسات کیا ہوتے ہیں۔ کہیں ہم غلط چیزوں سے تو خوشی حاصل کرنے کی فکر میں نہیں لگے ہوئے، کیونکہ ہم جب تھک جاتے ہیں، وہ ساری چیزیں حاصل کر کے ہو جاتی ہیں حاصل، اس وقت خوشی کا احساس نہیں ہوتا، یہ انسان ہنسنا ہی بھول جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں، کہتے ہیں مولانا مدتوں بعد آج میں ہنسا، یوں کہتے مدتوں بعد آج میں ہنسا، آج خوش ہوا۔ اور میں نے کہا کہ یہ خوشی اور غم کے جو احساسات ہیں، یہ پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اس جسم کو، اس دماغ کو، یہ جو خوشی کے احساسات ہیں، ان کا تعلق انسان کے ذہن سے ہوتا ہے۔ دیکھیے، ہاتھ خوش نہیں ہوتے، پاؤں خوش نہیں ہوتے، یہ زبان خوش نہیں ہوتی، یہ انسان کا معدہ یا پھیپھڑے خوش نہیں ہوتے، گردے خوش نہیں ہوتے۔ خوشی کا احساس انسان کے دماغ کے ساتھ ہے، اس کے ذہن کے ساتھ ہے، اس کی سوچ کے ساتھ ہے۔ اللہ نے بھی یہی بیان کیا کہ جب اس کو نعمت وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، یہ مایوس بھی ہو جاتا ہے، ناشکرا بھی ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہم وہ کیا کام کریں کہ جس سے انسان کے اندر خوشی کا احساس پیدا ہو؟ ہم خوش رہنے کے لیے کیا کریں؟ مولانا تھک گیا ہوں، ساری زندگی گزار دی اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، وہ تو خوش نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ یہ جملے بولتے، کچھ بیچارے نہیں سمجھ پاتے کہ ہماری خوشیوں کو کون کھا گیا، کون کھا گیا۔ بعض لوگ نا یہ مہنگائی کو کہہ دیتے ہیں، بعض لوگ ٹینشنوں کو کہہ دیتے ہیں، بعض مشکلات اور مصیبتوں کو کہہ دیتے ہیں، بعض دکھوں کو کہہ دیتے ہیں، بعض بیماریوں کو کہہ دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کی سوچ بس یہی ہے۔ تو جتنے تندرست انسان ہیں وہ خوش کیوں نہیں؟ جن کو 2 سال 3 سال 5 سال ہو گئے، بیماری نہیں ہوئی، وہ خوش کیوں نہیں؟ معلوم ہوا بیماری وجہ نہیں ہے۔ کیا پیسہ خوشی دیتا ہے؟ تو جس کے پاس پیسہ ہے وہ خوش کیوں نہیں؟ معلوم ہوا یہ بھی خوشی کا ذریعہ نہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں ہماری من چاہی زندگی، جیسے میں چاہتا ہوں ویسا ہو جائے۔ تو بہت سے لوگ ہیں وہ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور عذاب میں گزار رہے ہیں۔
ان کی میں نہیں ختم ہوتی، ان کی انا ایگو، ان کی میں ختم نہیں ہوتی، لیکن وہ بے چین، انہیں سکون نہیں مل رہا اپنی میں کو پورا کرنے کے لیے۔ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں۔ بیچارے خوش نہیں ہے، زیادہ رنجیدہ وہی ہے، تکلیف میں وہی مبتلا ہے۔ اس خوشی کے احساس کو، اس کی جو تعریف ہے، ڈیفینیشن اس کی، وہ ماہر نفسیات یہ کرتے ہیں کہ انسان کے دماغ کے اندر سے جب رنج دکھ کے بادل چھٹ جاتے ہیں اور اسے اطمینان اور سکون ملتا ہے، اس کیفیت کو خوشی کے احساس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ کہتے لگانے کو خوشی نہیں کہتے، کبھی ذہن میں نہ لائے، وہ بھلا انسان ہر وقت کہتے لگاتا رہتا ہے، بالکل نہ محسوس کرے۔ جو بندہ کہتے بہت اونچے اونچے کہتے لگاتا ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ سارے ماہر نفسیات کہتے ہیں اس بندے کے اوپر رحم کھاؤ، اس لیے کہ اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، ذرا سا اس کے اندر جا کر دیکھیں۔ یہ جو ہمیں ملتے نا ٹہکے لگانے والے لوگ، شاعر کہتا ہے میرے غموں کی حقیقت میرے آنسوؤں سے پوچھو، شاعر اس بات کو بیان کرتا ہے۔ ٹہکے لگانے والوں کو مت سمجھے کہ یہ خوش ہے۔ میرے غموں کی حقیقت میرے آنسوؤں سے پوچھو، میرے قہقہوں کی دنیا میری ترجمہ نہیں، میرے قہقہوں کی دنیا میری ترجمان نہیں۔ تم نے میرے قہقہوں کو دیکھ لو، میں خوش نہیں ہوں۔ تو یہ بھی غلط فہمی ہے۔ وہ فلاں انسان بڑا ہر وقت جو ہے نا وہ ہنستا رہتا ہے، ہر وقت ٹہکے لگاتا رہتا ہے۔ میں نے کہا شاعر تو کچھ اور کہہ رہا ہے، شاعر تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر آیت 58 میں ہمیں سمجھایا کہ انسان کو کس بات پر خوش ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس آیت میں کہ آپ لوگوں کو بتائیے کہ کس بات پر خوش ہونا چاہیے۔ اور جو وہ مال و دولت جمع کر رہے ہیں، مال کما کما کے تھک گئے، پیسہ چھاپنے والی مشین انسان نے اپنے آپ کو بنا لیا، آیت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اور سمجھایا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 58 قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ یہ الفاظ خالق کے، جس نے ہمیں بنایا، ہمارے دماغ کو بنایا، ہمارے احساسات کا وہ خالق ہے، ہمارے جذبات کا وہ خالق ہے، وہ مال کا بھی خالق ہے، جان کا بھی خالق ہے۔ وہ خالق کہہ رہا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل آپ کہہ دیجیے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، آپ کہہ دیجیے کہ اللہ کے فضل کے ساتھ، وبرحمتہ اور اس کی رحمت کے ساتھ، فبذلک فلیفرحوا انہیں چاہیے کہ وہ خوش ہوں۔ قل آپ کہہ دیجیے بفضل اللہ اللہ کے فضل کے ساتھ، وبرحمتہ اور اس کی رحمت کے ساتھ، فبذلک فلیفرحوا یہ ہے وہ جس کے ساتھ انہیں خوش ہونا چاہیے۔ اور آگے اس مال کے خالق نے کہا وہ خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے اس سے جو تم جمع کرتے پھرتے، یہ بہتر ہے اس سے جو تم جمع کرتے پھرتے۔ یہ مال کا خالق کہہ رہا ہے۔ ہم غلط فہمی میں ہیں، مال ہوگا تو نعمتیں ہوں گی تو ہم خوش ہوں گے، چیزیں جمع کر کے گھر بڑا اچھا بنا لیا۔ بعض لوگ اس میں خوشی محسوس کر رہے ہیں، خوشی تلاش کر رہے ہیں، بہترین گھر بنا لیتے ہیں پھر خوشی نہیں ہوتی، بہترین گاڑی ہو پھر خوشی ہوگی نہیں ہوتی، بیٹھ کر بھی خوشی نہیں ہوتی۔
بعض لوگ نئی گاڑی لے لیتے ان کو خوشی نہیں ہوتی. ایک صاحب آئے ملاقات کے لیے گھر پہ، انہوں نے بھی یہی شکوہ کیا، کہتے کہ مولانا میرے اندر سے خوشی کا احساس ختم ہو گیا ہے. میں نے کہا خیر ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی بیماری ہے؟ کہنے لگے نہیں بہت اچھا خاصا. میں نے کہا شادی ہو گئی؟ جی میرے بچے ہیں، جوان بچے ہیں میرے. میں نے کہا بچے کوئی بیمار ہے، کوئی کچھ ہے؟ نہیں قابل بچے ہیں، آگے ان کے بھی ایک دو کی شادیاں ہو گئی ہیں، بڑے اچھے عہدوں پر ہیں، خوب کماتے. پھر پوچھا کہ کوئی اور گھر میں کوئی تکلیف؟ کہنے لگے نہیں کوئی تکلیف نہیں. میں نے کہا پھر آپ کو خوش کیوں نہیں ہو رہے، کیا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے دیکھیں نا، میں نے ابھی کل نئی گاڑی لی ہے اتنی مہنگی، میرے اندر خوشی کا احساس نہیں ہے، میں خوش نہیں ہوں نئی گاڑی لے کر. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا آپ اپنی نئی گاڑی میں آئیں؟ کہتے جی میں نئی گاڑی میں ابھی آپ کو لے کے چلتا ہوں، بٹھاتا ہوں. میں نے کہا وہ بیٹھوں گا بعد میں، پہلے آپ چائے وائے پی لیں. اور ان سے عرض کیا کہ ابھی آپ جا کر گاڑی میں بیٹھیں اور کہیں الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر. زبان سے بھی کہیں. بعض لوگوں کو الحمدللہ کا ترجمہ نہیں آتا تو وہ سمجھتے نہیں الحمدللہ کہہ کے ہم نے کیا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو الحمدللہ کہہ لے اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا. تو آپ الحمدللہ کہیے. ایک تو یہ کام کیجیے، اور دوسرا یہ کام کریں کہ آپ کی نئی جو گاڑی ہے نا، اس کی ڈگی میں کوئی ساتھ قریب بیکری ہو نا، تو وہاں سے چھوٹے چھوٹے ڈبے کچھ بنوا لے بیماروں کے لیے، مریضوں کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں، اور وہ ڈگی میں بھر کے نا کسی ہسپتال میں چلے جائیں. ہفتے میں ایک دن کم از کم یہ کام کر لیا کریں، اور جا کر ان بیماروں کو دیا کریں، دے کر آ جائیں کریں ہسپتال والوں سے اجازت لے کر. اس اللہ کے بندے نے کام شروع کر دی. چند ہفتوں کے بعد ملاقات ہوئی تو مسکراتے ہوئے ملے. کہنے مولانا اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اب ہم نے مجھے خوشیاں دی ہوئی. میں نے کہا اچھا، آپ نے بڑا اچھا نسخہ بتایا. میں نے کہا میں نے کوئی نسخہ نہیں بتایا. کہنے لگا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ میں نے کہا بہت آسان بات ہے، میں نے 15-20 منٹ آپ سے سوالات کیے، ابھی آپ کو سنائی وہ مختصر کر کے. کیا شادی ہو گئی ہے؟ کیا بچے ہیں؟ بچے بڑے ہیں؟ کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ گھر ٹھیک ہے؟ فلاں ہے؟ بیوی تو ٹھیک ہے؟ آپ تو صحت مند ہے؟ گاڑی ہے؟ سب کچھ ہے؟ 15-20 منٹ میں نے آپ سے سوالات کیے، آپ نے اللہ کی نعمتیں بتائی، لیکن اتنی ساری 20 نعمتیں بیان کر رہے تھے آپ اپنے منہ سے، ایک دفعہ آپ کی زبان سے الحمدللہ نہیں نکلا تھا. اس سے پہچانا کہ آپ ناشکری میں مبتلا ہے. اللہ خوشیوں کو چھینتا کیسے ہے جب انسان ناشکری میں مبتلا ہوتا ہے. اب میں بتانے لگا ہوں خوشیاں کیسے ملتی ہیں. پیسے سے نہیں، اچھے گھر سے نہیں، اچھی گاڑی سے نہیں. اللہ دے دے اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے. نمبر 1، انسان کے اندر خوشی کا احساس ختم کیسے ہوتا ہے؟ ناشکری کی وجہ سے. یہ خوشی کا احساس پیدا کیسے ہوتا ہے؟ شکر کی وجہ سے. نمبر 2، یہ انسان اللہ کے فضل کو تلاش کرے، اللہ کی رحمت کو تلاش کرے، سوچے اللہ کی رحمت کیسے میرے قریب ہوگی، یہ انسان خوش رہے گا. آیت پڑھنے لگا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت اچھے کام کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے. جب اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے بندہ خوش ہوتا ہے. اور رحمت کی جو ضد ہے نا، اپوزٹ، قرآن میں جو آیا، وہ لفظ ذرا مشکل ہے لیکن بولنا پڑے گا. رحمت کی ضد قرآن کے اندر جو لفظ آیا وہ ہے لعنت. بہت سے ذہنوں میں یہ بات نہیں ہے. یہ امام راغب رحمہ اللہ نے مفردات القرآن میں لعنت کا مفہوم بتایا ہے. امام راغب اصفہانی اپنی کتاب مفردات القرآن میں لکھتے ہیں اللعنت ہی البعد عن الرحمت. بہت عجیب بات بتائی. اللعنت ہی البعد عن الرحمت،
لعنت کس کو کہتے ہیں؟ رحمت سے دور ہونے کو کہتے ہیں۔ رحمت نہیں ہوگی لعنت ہوگی، اور جب لعنت ہوگی خوشی کا احساس نہیں ہوگا، اس لیے کہ خوشی کا احساس یہ رحمت کی نشانی ہے۔ سورہ یونس کی وہی تو آیت بتائی تھی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ، فبذلک فلیفرحوا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ تم خوش ہو۔ اور ساتھ ہی کہہ دیا ہوا خیر مما یجمعون، یہ خوشی، یہ اللہ کا فضل، یہ اس کی رحمت، یہ بہتر ہے اس سے جو تم جمع کرتے پھرتے۔ انسان کسی اور چیز کے پیچھے ہے، یہ انسان شکر ادا کرے گا تو اس کے اندر خوشی کا احساس پیدا ہوگا۔ اللہ کی رحمت کس کے قریب ہوتی ہے؟ جب انسان خوش ہوتا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت اچھے کام کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے۔ اب غور سے سنیے گا، کوئی گناہ کبیرہ، کوئی گناہ کبیرہ اس پر ہاتھ رکھ کر کہہ دے کہ اس سے مجھے خوشی ملی۔ بھول گئے لوگ، گناہوں کی زندگی گزار رہے، کہتے خوشی کا احساس ختم ہو گیا۔ ایک گناہ کبیرہ اس پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیں، انگلی رکھ کر، مولانا مجھے اس سے خوشی ملتی ہے۔ ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، کہہ دے مجھے جھوٹ بول کے خوشی ہوتی ہے۔ ایک بندہ خوش ہو جائے، کہہ دے کہ میں اگر کسی کی غیبت کروں تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ یہ انسان کو خوشی نہیں ہو رہی، کچھ اور ہو رہا ہے۔ آج تک کوئی انسان دھوکہ دے کر خوش رہا ہے، آج تک کوئی انسان جھوٹ بول کر خوش رہا ہے، آج تک کوئی چغل خوریاں کر کے خوش رہا ہے، آج تک کوئی انسان وعدہ خلافی کر کے خوش رہا ہے، آج تک انسان کسی کا حق مار کے خوش رہا ہے۔ کیا یتیم کا مال کھا کر یہ خوش رہے گا؟ کیا یہ بیوہ کا حق مار کے خوش رہے گا؟ کیا یہ اپنی بہن کا حق نہ دے کر خوش رہے گا؟ اللہ نے قرآن میں تو کچھ اور کہا ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ تو کیا وہاں سے خوشیاں نکلیں گی اس کے جسم سے؟ جہنم کے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر کر اس کے منہ پہ مسکراہٹ آئے گی؟ اللہ کا یہ نظام نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام نہیں ہے۔ ہاں اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرے تو اللہ کا فضل سچ بولنے میں ہے، اللہ کا فضل وعدے کو پورا کرنے میں ہے۔ اللہ کا فضل جب ہوگا جب یہ انسان حلال کمانے کی فکر کرے گا۔ یہ انسان سود میں جب جاتا ہے اللہ خوشیاں اٹھا لیتا ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں سمجھایا ہے۔ جتنے ڈیبٹ کارڈ استعمال کرنے والے، کریڈٹ کارڈ فلاں یہ وہ، بینکوں سے سود لے کر اپنی خوشیاں ختم کر بیٹھے، اور یہ اللہ نے قرآن میں سمجھایا تھا، مت سود لو، مت سود دو، نہ کھاؤ سود۔ کیوں نہ کھائیں؟ جس اللہ نے یہ جسم بنایا ہے نا، اس اللہ نے قرآن میں کیا کہا سود کھانے کے بارے میں؟ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ آیت کا ترجمہ سمجھنے ہوگا، یہ سود نے ہماری خوشیاں کیسے ختم کر دی۔ ہر تاجر، جو کاروباری شخص آیا ہے سود کے اندر، اس کی خوشیوں کا خاتمہ ہو گیا اس آیت کی وجہ سے۔ آیت کا ترجمہ کرنے لگا، الذین، یا خالق کہہ رہا ہے، خالق، مولانا صاحب نہیں کہہ رہے کہ آپ کہیں جی مجھے آپ کی رائے سے اختلاف ہے، خالق کہہ رہا ہے، اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ نہیں قائم رہ سکتے، نہیں کھڑے ہو سکتے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے چھو کر خبطی بنا دیا ہو، بدحواس کر دیا ہو۔
یہ انسان بدحواس ہو کر خوش رہے گا؟ یہ انسان بدحواس ہو کر خوش رہتا ہے، پھر سود کھا کر کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ آج ہر انسان کی خوشیاں ختم ہوئی ہیں گھروں کے اندر سے، کاروبار کے اندر سے، سود کی وجہ سے۔ پتہ ہے سود کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سود بڑی لعنت ہے۔ آپ فوراً سمجھ گئے، جہاں سود ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ یہ سود کا پیسہ لے کر بہترین گھر بنا لیتا ہے، اللہ اس گھر میں سے خوشیاں اٹھا لیتا ہے۔ یہ سود کا پیسہ لے کر گاڑی لیتا ہے، اللہ اس کے اندر سے خوشیاں اٹھا لیتا ہے۔ وہ بدحواس ہو جائے، اللہ کہہ رہا ہے یہ ایسا بدحواس ہو جائے گا جیسے شیطان نے اس کو ہاتھ لگا کر بدحواس کر دیا، جس کے حواس ہی نہیں رہے، سوچ سوچ کے اس نے وقت گزار دیا۔ آج نکلنا ہوگا اس انسان کو خوشیاں حاصل کرنے کے لیے، اپنے کاروبار کو سود سے بچانا ہوگا، اپنے آپ کو سود سے بچانا ہوگا۔ میں نے کہا کوئی گناہ کبیرہ ایسا نہیں ہے جس پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیا جائے کہ یہ مولانا میں کرتا ہوں تو مجھے خوشیاں ملی ہیں، نہیں، ہوں گی بھی تو وہ خوشیاں عارضی ہوں گی۔ اگر اس کو کہہ بھی دے نا کوئی بندہ تو وہ خوشی عارضی ہے، جیسے غیبت کرنے والا بڑا خوش ہوتا ہے، ظاہر دوسرے کی برائی بیان کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن وہ خوشی عارضی ہے۔ اللہ ہمیں عارضی خوشیاں نہیں سکھاتا، اللہ ہمیں دائمی خوشیاں سکھاتا ہے۔ یہ انسان آج جب یوں کہتا ہے کہ مولانا مجھے گھر والوں سے سکون نہیں ملتا، خوشی نہیں ملتی، اس انسان کو پھر گھر والوں کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ، خاص طور پر جوان بچوں کے ساتھ وہی سلوک کرنا ہوگا جن سلوک سے خوشی نصیب ہوتی ہے۔ آج معاشرے میں کون سا ایسا بندہ ہے جو کہہ دے مولانا مجھے ذلیل کر کے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور جب میں اگلے کو ذلیل کرتا ہوں اگلا خوش ہو جاتا ہے؟ کوئی ایک عقل مند انسان کہتے ہیں۔ یہ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم معاشرے میں خوشیاں تلاش کرتے ہیں اور دوسروں کو ذلیل کرتے ہیں؟ اٹھتے بیٹھتے بیوی کو ذلیل کر رہے، اٹھتے بیٹھتے بیوی کو ذلیل کر رہے، رشتہ داروں کے سامنے ذلیل کر رہے، چاہتے ہیں بیوی سے خوشی ملے۔ یہ کس دنیا میں رہتا ہے؟ اگر خوشی لینی ہے تو دوسروں کی عزت کرنی پڑے گی، اگر خوشی چاہیے دوسروں کی عزت کرنی پڑے گی، اگر خوشی چاہیے دوسرے کی جان کا احترام کرنا پڑے گا، اگر خوشی چاہیے دوسرے کی عزت کا احترام کرنا پڑے گا، اس کے مال کا احترام کرنا پڑے گا۔ یہ ہے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشیوں کے ذریعے سکھائے تھے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ ہم سے غلطی ہوئی، میں بتا رہا ہوں کہاں غلطیاں ہوئی کہ جو ہمارے اندر سے خوشیاں ختم ہوئی۔ کیا ہم کاروبار کے اندر اپنے دوست کے مال کا احترام نہ کریں؟ کیا اس سے ہم خوش ہو جائیں گے؟ وہ بھی خوش ہوگا، ہم بھی خوش ہوں گے؟ میں نے کہا ممکن ہے کسی کا مال کھا کے عارضی خوشی ہوتی ہے، کسی کا مال کھا کے عارضی خوشی ہوتی ہے۔ یہ درست ہے کہ حرام مال میں بھی مزہ ہوتا ہے، حرام مال میں بھی مزہ۔ مولانا شفیع تھانوی رحمہ اللہ نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا، انہوں نے لکھا ہر گناہ میں مزہ ہوتا ہے۔ اور پھر آگے پتہ کیا لکھا؟ یہ تو بڑا کوئی بے وقوف ہوگا جس کو گناہ میں مزہ بھی نہ آئے اور پھر عذاب بھی ہو۔ یہ میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر گناہ کے اندر، ہر گناہ کے اندر کوئی گناہ ایسا نہیں جس سے خوشی ملتی ہو۔ اس خوشی سے مراد دائمی خوشی، دنیا کی زندگی میں بھی آخرت میں بھی۔ اور گناہوں کے اندر مزہ ہے۔ شراب پیتا ہے انسان، اس کو مزہ آتا ہے، اس کے غم دکھ سارے دور ہو جاتے ہیں۔ شراب میں یہ انسان جوا کھیلتا ہے، جوا کھیلتا ہے تو اس میں فائدہ ہوتا ہے نا، مزہ آتا ہے نا۔ میں نے کہا شراب پینے میں بھی مزہ ہے، فائدے ہیں، جوئے میں بھی فائدے ہیں،
اور اللہ نے قرآن مجید میں کچھ اور سمجھایا ہے. آج انسان کو اپنی سوچ درست کرنی ہوگی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے. یہ شراب اور جوئے میں خوشیاں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اللہ نے کیا کہا سورۃ البقرہ میں؟ اللہ نے بھی کہا، قرآن کے اندر کہا کہ شراب اور جوئے میں بھی فائدے ہیں، انسان خوش ہوتا ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. ترجمہ کرنے لگا ہوں، کیا اللہ نے فلسفہ سمجھایا ہے کہ عارضی خوشیوں کے پیچھے پڑ گئے، جس کے بعد اندھیرے ہی اندھیرے، جس کے بعد نقصان ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. سنبھل کے رکھیں اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کو، یہ نشے میں جا کر نہ خود بھی خوش نہیں ہوں گے اور آپ بھی تڑپیں گے. یہ ماں باپ، جس گھر کے اندر کوئی ایک نشہ کرنے والا بندہ ہے نا، سارے گھر کے افراد تنگ ہیں اس وقت، سولی پر لٹکے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں. اگر ایک بچہ یا ایک بچی یا ماں یا باپ میں سے کوئی نشے میں مبتلا ہو. اور اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں نے کہا لوگ کہاں سکون تلاش کر رہے ہیں، خوشیاں کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ نشے میں، جوئے میں. اللہ کیا کہتا ہے؟ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل فیہما اسم کبیر، آپ کہہ دیجئے ان کے اندر بڑا گناہ ہے. قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اللہ کہہ رہا ہے ومنافع للناس، اس شراب اور جوئے میں لوگوں کے لیے فائدے. اللہ کہہ رہا ہے ومنافع للناس، اس میں لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں. لیکن آگے اللہ نے کیا کہا؟ واسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے. اور گناہوں کی زندگی سے خوشی نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ گناہوں کی زندگی میں اللہ کی رحمت قریب نہیں ہوتی. اللہ کی رحمت، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت اچھے کام کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے. جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو انسان خوش ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے تو انسان خوش ہوتا ہے. گناہوں کی زندگی میں خوشیاں نہیں ہیں، نہ تلاش کریں. کسی گناہ میں خوشی نہیں ہے، مزہ ہے وقتی. بالکل اسی طرح آج ہم اگر اپنے بچوں سے، گھر سے خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، خوش رہنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے دوسروں کا احترام کرنا ہوگا. بیوی کا بھی احترام کرنا ہوگا، بچوں کا بھی احترام کرنا ہوگا. 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ان کی جان کا احترام. دیکھیں، آپ کسی کو تکلیف پہنچائیں گے تو نہ آپ خوش رہیں گے نہ وہ خوش رہیں گے. بھول جائیں اس بات کو. یہ تو ظاہر ہے نا، کسی کو مکہ مارے تو اگلا خوش تھوڑے ہوتا ہے، اور یہ مارنے والا بھی خوش نہیں ہوتا، وقتی مزہ ہوتا ہے. غصے میں ہم جو کچھ بولتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بدزبانی کرتے ہیں، اگلے کی بے عزتی کرتے ہیں، اس وقت ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے اگلے کو ذلیل کر دیا، ہم نے اگلے کو یوں کر دیا. لیکن بعد میں وہ خوشی کا احساس تو کیا پتہ نہیں کیا کچھ ہلائے بلائے گردن پڑ جاتی ہے. نمبر 1، جان کا احترام. اگر ہم خوش رہنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کی جان کا احترام کریں کہ ہماری وجہ سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. اگر خوشی کا احساس لینا چاہتے ہیں تو کاش کہ جب انسان کا ایک مزاج انسان کا یہ ہوتا ہے، میں یہ بھی کھا لوں، یہ بھی کھا لوں، یہ بھی کھا لوں تاکہ خوش رہوں. لیکن کچھ انسان معاشرے میں ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کھلا کر مزہ آتا ہے، خود کھا کر مزہ نہیں آتا. یہ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم لوگ جو سیلاب کے وقت میں، خلا کے وقت میں، مصیبت کے وقت میں ایسے جناب جو کبھی ہل کے پانی نہیں پیتے، وہاں آگے جا کر لوگوں کی مدد کرتے اور خوش ہوتے، تکلیفیں اٹھا کر خوش ہوتے. اگر یہ والا خوشی کا احساس ہے نا، ایک کھا کر خوشی ہوتی، ایک کھلا کر خوشی ہوتی. یہ انسان سوچے میں نے کس راستے پر چلنا ہے. نمبر 1، جان کا احترام. نمبر 2، مال کا احترام. نمبر 3، دوسرے کی عزت و آبرو کا احترام. انشاءاللہ اللہ خوشیاں دے گا.
اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ کہ گھر میں داخل ہو تو مسکرا کر داخل ہو، مسکرا کر داخل ہو۔ ایک ہے خود کو خوش رکھنے کا سلیقہ سیکھنا، ایک ہے دوسروں کو خوش رکھنے کا سلیقہ۔ آج وہ بھی باتیں ہوئی، دوسروں کی جان کا احترام کریں گے، مال کا احترام کریں گے، اس کی عزت و آبرو کا احترام کریں گے، اس کی عزت کا خیال رکھیں گے، آپ بھی خوش ہوں گے، وہ بھی خوش ہوگا انشاءاللہ۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ آج یہ انسان اگر چاہتا ہے، جو شروع میں نے سوال میں ذکر کیا، چاہتا ہے کہ مجھے میرے بچے اور بچیاں بھی جب میں گھر میں داخل ہوں تو مسکرا کر ملے، اگر یہ انسان چاہتا ہے کہ میں گھر میں داخل ہوں تو بیوی بھی مجھے مسکرا کر ملے، تو اس کے لیے اسے گھر میں داخل ہونے سے پہلے خود کو بھی مسکراتے ہوئے داخل کرنا پڑے گا۔ یہ انسان 1-2 مہینے کوشش کرے کہ جب میں گھر میں داخل ہوں گا انشاءاللہ مسکرا کر داخل ہوں گا۔ پہلی ملاقات جب بچوں سے بچیوں سے ہوگی میں مسکرا کر ان کو دیکھا کروں گا۔ چند مہینے کے بعد کیفیت دیکھ لیجیے گا کہ بیوی بھی جب آپ گھر میں داخل ہوں گے وہ مسکرا کر ملے گی، بچے بھی چند دن بعد مسکرا کر ملنے لگ جائے گی۔ آج بچوں کی مسکراہٹوں کو چھیننے والے ہم خود، ناراض نہیں ہونا کسی سے۔ آج ہم بیویوں کے چہروں سے مسکراہٹیں چھیننے والے بھی ہم خود۔ یہ ہماری ٹینشن ہے، یہ ہماری فلاں، یہ ہماری فلاں، وقت نہ دینا، ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں، پینا نہیں، حال چال نہیں پوچھنا، کسی کے کام نہیں آنا، کسی کی خدمت کرنے کا جذبہ نہ ہونا، یہ انسان کو آج تنہا کر گیا، اس کی خوشیوں کو کھا گیا۔ اور اگر مشکلات ہو اللہ کی طرف رجوع کرنا، اب خوشی کا احساس کہ مصیبتیں تکلیفیں آئیں اس میں بھی انسان صبر کرے گا، اللہ اس کو اطمینان اور سکون دے گا۔ یہ اللہ کی قضا پر راضی رہنا سیکھ لے، یہ انسان خوش رہنا شروع ہو جائے گا۔ کوشش کرتا رہے اچھے کام، مصیبتیں تکلیفیں آ جائیں، حالات آ جائیں، تو اسی صورت میں یہ اللہ کی قضا، اللہ کے فیصلے اور تقدیر پر راضی رہنا سیکھ لے تو یہ انسان خوش رہنا شروع ہو جائے گا۔ اور پھر یہ انسان جب کبھی مصیبت و تکالیف میں آئے تو وہ والی بات حضرت یونس علیہ السلام نے سکھائی، شروع میں آیات پڑھی کہ کس طرح وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے اور کس طرح ان کے ساتھ ہوا اور کیا حالات آئے۔ تو اللہ نے کیا کہا قرآن میں، وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، وہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پکارنے لگے، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، سبحانک تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ یہ ہے وہ آیت کریمہ جس کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے مشکلات سے نجات دے دی حضرت یونس علیہ السلام کو۔ میں کہہ رہا ہوں مشکلات سے نکالنے کے لیے حیا کرنا اور شکوے کرنا اور دوسروں پر الزامات لگانے سے فارغ ہو جائیے اور اللہ کی طرف رجوع کر لیجیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اللہ نے اس آیت کے بعد وعدہ کیا ہے، فنجیناہ من الغم، ہم نے یونس علیہ السلام کو غم سے نجات دی، فنجیناہ من الغم، ہم نے یونس علیہ السلام کو اس غم سے نجات دی۔ آگے پتہ اللہ نے کیا کہا، ہم سے وعدہ کیا اللہ نے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم ایمان والوں کو بھی نجات دیتے رہے گے۔ آج ایمان والوں کو مصیبت میں بھی، غم میں، دکھ میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، زندگیوں میں اطمینان اور سکون آئے گا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ بدر کے اندر بہت ایک کیفیت پیدا ہو گئی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس وقت سورہ توبہ کی آخری آیات، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ بخاری شریف کی حدیث میں عجیب بات ہے کہ اس وقت جب یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا نا کہ آپ حسبی اللہ پڑھیں، تو ساتھ ہی اس حدیث میں ہے کہ جب
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے لباس کر کے ان کے کپڑے اتار کر نمرود نے آگ جلتی ہوئی آگ میں ڈالا تھا، اتنی بے بسی کی کیفیت تھی۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ کہا تھا، حسبی اللہ، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے۔ اور پھر اللہ نے کافی ہو کر دکھایا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈک اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ تو میں نے بتایا کہ مشکلات اور مصائب میں بھی پریشان ہونے کے بجائے اللہ کی طرف رجوع، اللہ رب العزت ایک بار پھر ہمیں حقیقی خوشیاں نصیب فرما دیں، چہروں پر خوشیاں آ جائیں، ایک دوسرے سے ملے تو مسکراہٹ سے مل لیں، نہ ملے چہرہ بدل کر نہ ملے، مسکراہٹ سے مل لیں۔ دیکھیں صدقہ دینے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، سب کو پتہ ہے نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، تم کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ دوسرے بھائی سے مسکرا کر مل لو، تو یہ مسکرا کر ملنا یہ بھی صدقہ ہے، اور صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ آپ کی مسکراہٹ سے بہت سی مصیبتیں ٹل جائیں گی، آپ کی مسکراہٹ سے بہت سی مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ وہ جو شاعر کہتا ہے نا، ستا سکو جتنا ستا لو، تڑپا سکو جتنا تڑپا لو، شاعر کہتا ستا سکو جتنا ستا لو، تڑپا سکو جتنا تڑپا لو، میں مسکرا دیا تو تم کیا کرو گے، میں مسکرا دیا تو تم کیا کرو گے آگے سے۔ اللہ رب العزت آج حقیقی خوشیاں بندوں کو نصیب کر دیں، اور ہم ہر معاملے میں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کو تلاش کریں، یہی یہ خوشیوں کا حال ہے۔ دعا فرما لیجیے، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو تاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ آپ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں وہ طریقے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے آپ کا فضل، آپ کی رحمت ہماری زندگی میں شامل حال ہو جائے۔ یا اللہ پھر غموں اور دکھوں سے نجات عطا فرما دے، جو یا اللہ بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما دے، جو پریشان حال ہے اس کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی دنیا کی زندگی بھی اچھی فرما دے، آخرت کی زندگی بھی اچھی فرما دے، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یا اللہ پوری دنیا کو اس وقت جنگ کے عذاب سے بچا لے۔ یا اللہ امن کی راہیں ہموار فرما دے، جتنے امن کی کوششیں پاکستان کر رہا ہے یا اللہ افواج پاکستان کر رہی ہیں، یا اللہ سب کی برکت عطا فرما اور اس امن کے راستے کو یا اللہ آسان فرما دے، اور یا اللہ تمام دعائیں قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔